اسلام بنایا کیوں گیا؟ کیا بتانا چاہتے ہیں آپ غیر مسلموں کو کہ بھی اسلام ہے کیا؟ اللہ اکبر۔ کس کو کہتے ہیں اسلام؟ یہ داڑھی ٹوپی کا نام اسلام ہے؟ آپ کیا بتائیں گے؟ ہر ایک مذہب کا کچھ موٹو ہوتا ہے نا، لوگو بنایا ہوتا ہے۔ آپ کے مذہب کا لوگو کیا ہے؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دنیا کو بتانا کیا چاہتے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، آپ اپنے عقائد کو لے کے، نظریات کو لے کے، عبادت گاہوں کو لے کے بہت حساس ہیں، لیکن آپ اپنے دین کے بارے میں دنیا کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ کبھی ایسے سوچا ہے آپ نے اس کے بارے میں؟ ناشتے سے گوشت شروع ہوتا ہے اور رات کو 1 بج جاتے ہیں، گوشت ہی نہیں ختم ہوتا ہے۔ اور جو پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا اس کا ذکر نہیں ہے۔ آپ لوگ تو باہر ماشاءاللہ NRI بہت ہوں گے، پوری دنیا میں اسلام تیزی سے آگے جا رہا ہے، اور ہم آزمائش میں، ہمیں خود پتہ ہی نہیں کہ دین ہے کیا۔ 2 باتیں نبی علیہ السلام نے بنیادی طور پر دنیا کے سامنے رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین فطرت کا تعارف کرایا لوگوں سے۔ اسلام دین فطرت ہے نا۔ فطرت کس کو کہتے ہیں؟ مطلب یہ زمین ہے، اس میں ایک پودا لگائیے، اگر آم کا پیڑ لگائے تو آم کا نکلے گا، گلاب کا لگائے تو، اس کو فطرت بولتے ہیں۔ مطلب جو ڈالو گے وہی۔ فطرت خون میں بھی ہے۔ آپ کی بیوی چاہتی ہے کہ آپ اس کے علاوہ باہر کسی اور سے آنکھ نہ لڑائیں، یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا، یہ اس کے خون میں ہے۔ آپ بھی چاہتے ہیں کہ میری بیوی میرے علاوہ کسی اور کے ساتھ تعلق نہ رکھے، یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا، یہ آپ کے خون میں ہے۔ ایک باپ چاہتا ہے کہ ایک بیٹا اس کا وفادار رہے، پڑوسی کی باتیں نہ سنے، میرے یاروں کی کہنے میں نہ آئے، میری بات سنے، یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا، یہ آپ کا خون کہتا ہے۔ ایک مالک کہتا ہے کہ ایک نوکر صرف میرا ہی کہنا مانے، میرے ساتھ والے دکاندار کا پانی کا جگ بھی اٹھا کے نہیں دینا چاہیے اس کو، کیونکہ نوکر میرا ہے۔ یہ کسی دستور میں تھوڑی لکھا ہے، یہ آپ کا خون کہتا ہے، اسی کو فطرت کہتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے یہی دین متعارف کروایا، حکم ہوا کہ یہ دین فطرت ہے۔ جس طرح آپ دنیا میں وفاداریاں تلاش کرتے ہو، میرا رب بھی چاہتا ہے کہ بندہ عبادت کے معاملے میں اپنے رب کا وفادار ہے۔ جب یہ بات سمجھائی تو مکے میں جو خوش قسمت لوگ تھے ان کو سمجھ آ گئی، تو انہوں نے اس بات کا حلف لیا کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے، اور محمد علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو بھی مان لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مان لیا، اب کرنا کیا ہے بھائی؟ اب ہمیں آنا تھا نا، پٹھان بھائی کو پوچھا بھی کرنا کیا ہے، ٹائم پوچھا بھی کہاں کتنے بجے۔ اسی طرح ہر چیز کا کچھ مقصد ہے۔ جب دین کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، اس بات سے لوگوں کو تعارف کروایا کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنی ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا میں اللہ کا آخری رسول بن کے آیا ہوں۔ تو جو خوش قسمت لوگ تھے، امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی کرم اللہ وجہہ، اور سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابتدائی دور کے ساتھی تھے، جب وہ ایمان لے آئے انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اب کرنا کیا ہے بتائیے۔ اب نماز تو آئی نہیں اس وقت، روزے تو نہیں آئے، ابھی حج کرنے کا حکم تو ہوا نہیں، زکوٰۃ کا سسٹم تو ابھی آیا نہیں تھا، ابھی تو ابتدا ہوئی ہے، ابھی تو 10-20 دن گزرے ہیں، اعلان ہی کیا ہے۔ تو جو ساتھی تھے بالکل قریب کے، وہ تو ساتھ میں کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ ہم ساتھ میں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کرنا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا پتہ ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا، اس پہ لازم ہے کہ وہ دنیا کے تمام انسانوں کو برابری کا درجہ دے گا۔ آپ کو پتہ ہے دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ روٹی، کپڑا اور
یہ دنیا والوں نے کہا. میرے نبی علیہ السلام نے دنیا کی دکھتی ہوئی رگ پکڑ لی. فرمایا دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ عزت نفس کا ہے, دوسرے کو رسپیکٹ دینے کا ہے, عزت دینے کا ہے. اور دنیا میں اگر سب سے زیادہ کمی کسی اس دور میں تھی تو لوگوں کی عزت کی تھی. آج بھی دنیا سب سے زیادہ جس چیز کو چاہتی ہے, ایک آدمی جو پل کے نیچے سوتا ہے نا رات کو, جس کے پاس روٹی بھی نہیں, بستر بھی پورا نہیں, وہ بھی چاہتا ہے کہ کوئی مجھے گالی. تو سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے دنیا کا؟ عزت. تو نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ فرمایا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا وہ کیا کرے گا؟ لوگوں کو عزت بانٹے گا. کیا کرے گا جی؟ عزت بانٹے گا. گولا کالا امیر غریب سب کو برابر ہی سمجھے گا, مسلمان غیر مسلم سب. تو ہمارے ہاں تو عملی طور پر پریکٹیکلی ہم نے نبی علیہ السلام کی باتوں کا نعوذ باللہ انکار کیا. اب بولے نماز پڑھیں گے, پٹنی کی شادی پٹنی میں, پٹیل کی پٹیل میں, میمن کی میمن میں ہی ہوگی. جس قوم نے عملی طور پر نبی علیہ السلام کے اس پہلے دستور کو توڑنے کی کوشش کی ہو, وہ چاہتے ہیں کہ ان کی دعا قبول ہو جائے, وہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں عزت دار بنیں, وہ چاہتے ہیں بھی ہماری بھی حکومت میں کہا سنی ہو. جو اپنے نبی علیہ السلام کی ابتدائی باتوں کا عملی طور پر مان ہی نہیں رہے. ارے نبی علیہ السلام بھائی دنیا میں لوگوں کو برابری دینے کے لیے, عزت دینے کے لیے پیارے پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے. آپ اس مسجد کو نہیں دیکھتے؟ ابھی جب مؤذن نے تکبیر کہے گا نماز میں, ظہر میں, عصر میں یا جمعے میں, تو پیچھے جو لوگ آنے شروع ہوں گے, اگر ان میں کوئی غریب, کوئی مزدور, کوئی ریڈی والا, کوئی رکشہ والا, وہ اگلی صف میں کھڑا ہوگا تو اس کے بعد میں آنے والوں کو پیچھے کھڑا ہونا پڑے گا. اور جمعے کی نماز میں اگر دیر ہو جائے گی, متولی صاحب یا کوئی مسلمان آفیسر یا کوئی مسلمان وزیر آ جائے, کوئی شیخ الحدیث آ جائے, کوئی محدث آ جائے, اگر نماز کی نیت بند گئی تو اس کو کہاں نماز پڑھنی ہے؟ سب سے پیچھے. یہ مسجد کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ آپ یہاں نماز پڑھنے آ رہے, مسجد کی اصل خوبصورتی یہ ہے کہ یہاں کسی کو کسی کے اوپر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. اس وجہ سے یہ مسجد بنائی گئی. نماز تو گھر پہ بھی پڑھ سکتے تھے, میں نہیں مرنی تھی گھر پہ, تکبر نہیں ختم ہونا تھا. اسلام بنایا کیوں گیا؟ کیا بتانا چاہتے ہیں آپ غیر مسلموں کو کہ بھی اسلام ہے کیا؟ یہ تو نہیں ہم چاہتے کہ ساری دنیا مسلمان ہو جائے, لیکن یہ ضرور چاہتے ہیں کہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں وہ اس بات کو تسلیم کریں کہ عبد الرحمن بالکل کھرا ہے, کھوٹا نہیں ہے. اس بات کے لیے دو لفظی پیغام نبی علیہ السلام نے دیا. کوئی غیر مسلم پوچھے بھائی ہمارا رب, ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک اللہ اور اس کے رسول کی کہنا ماننے کے ساتھ ہم دنیا میں برابری کا سندیش لے کے آئے. بس دو لفظ. اور یہ جو ہم نے یہ جتنی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ فرض ہے, مطلب نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, حج بھی ضروری ہے, زکوٰۃ بھی ضروری ہے, لیکن یہ تمام چیزیں فرائض میں آنے کے باوجود اسلام کی ضروریات میں سے ہیں, اسلام کے مقصد میں سے. ارے بولیے بھائی, اسلام کے مقصد میں سے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.